تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ ہفتے یعنی سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن مچھلی کھانا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے سنیچر کے دن مچھلی کھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، آج کل دو طرح کے مذہب ہو رہے ہیں۔ آج کل لوگوں کے سامنے دو طریقے کا اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اسلام تو وہ ہے جو اصل اسلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا ہے، اور دوسرا اسلام وہ ہے جو آج کل عوام نے گھڑ لیا ہے، سماج نے گھڑ لیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے بہت سے مسئلے جب پیش آتے ہیں تو وہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں پہلے اور 9ویں پارے کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، وہ ایک ایلا نامی بستی میں رہتی تھی بحر قلزم کے پاس۔ اس زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ یہودی لوگ یعنی بنی اسرائیل قوم سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھائے گی، یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار پر اور اس کے کھانے پر پابندی رہے گی۔ ابھی دیکھیے، یہ اللہ کی آزمائش تھی ایک طریقے سے، کیونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی لگ گئی تو سنیچر کے دن تالاب کے اندر مچھلیاں زیادہ آتی تھی، اور اس کے علاوہ جن دنوں میں اجازت تھی اس دن مچھلیاں کم آتی تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ اب اس یہودی قوم سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، سنیچر کے دن شکار کیا اور مچھلی کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے تھا، اس شریعت کے لیے تھا۔ کیا چیز حلال تھی، کیا حرام تھی، کس دن حرام تھی، کس دن حلال تھی، یہ ساری باتیں پچھلی شریعت سے متعلق تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور آپ نئی شریعت لے کر کے آئے، لہٰذا اب جو بھی کوئی مسلمان ہوگا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، تبھی وہ اصل مسلمان کہلائے گا۔ اس کی نظیر شریعت اسلام میں ملتی ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام، وہ پہلے یہودی تھے، پھر مشرف با اسلام ہوئے، اور یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور اسلام میں کھانا فرض نہیں تھا، لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہودی کے مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا اور مسلمانوں میں کھانا فرض نہیں ہے تو اس پر بھی اجر ملے گا، یعنی دونوں طریقوں پر اجر ملے گا۔ اور اسلام میں جمعے کی تعظیم ہے اور یہودیوں کے یہاں سنیچر کی تعظیم ہے، لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جمعے کی تعظیم بھی کریں گے اور سنیچر کی تعظیم بھی کریں گے تاکہ ڈبل اجر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے حکم نازل ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والا کہلوانا ہے تو ہمیں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، ان کے حکم بھی منسوخ ہو گئے، لہذا اب اسلام میں شریعت محمدی میں کسی بھی دن مچھلی کھانا حرام نہیں ہے۔ اب مسلمان کسی بھی دن، کسی بھی مہینے یا کسی بھی سال میں مچھلی یا کسی بڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کی صحیح سمجھ اور توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں۔